بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب نے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ پاکستان کا دورہ کیا اور راولپنڈی میں پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر اعلیٰ دفاعی حکام سے مذاکرات کیے ہیں۔ جو بیان جاری ہوا ہے شعبہ اطلاعات عامہ پاکستان فوج کی جانب سے، اس میں کہا گیا ہے کہ امن عمل اور پاکستان افغانستان کے درمیان سرحد پر وہاں پہ جو بارڈر مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اور دورہ ایسے وقت میں ہوا ہے کہ روس میں طالبان اور افغان سیاسی رہنماؤں کے درمیان 2 روزہ مذاکرات بھی ہوئے ہیں، بین الافغانی ایک کانفرنس بھی ہوئی ہے۔ ان موضوعات پہ گفتگو کریں گے آج اپنے پروگرام میں۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ پاکستان فوج کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد اسحاق صاحب ہے۔ شکریہ اسحاق صاحب آپ کے آنے کا۔ بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں سلمان علی بٹنی صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ نومبر کے بعد افغانستان نے پاکستان کے ساتھ رابطے، دورے، مذاکرات بالکل معطل کیے تھے اور ان کے پاس دلائل یہ تھے کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ ایک علماء مشترکہ کانفرنس کا وعدہ کیا تھا۔ وہ کانفرنس ابھی تک نہیں ہوئی، تو وہ جب تک نہ ہو جائے جنگ کے حوالے سے تو ہم وہ نہیں کریں گے۔ لیکن اچانک 5 مئی کو صدر اشرف غنی نے وزیر اعظم عمران خان کو فون کیا، دورے کی دعوت قبول کی، اور ہم نے سنا ہے کہ جون میں شاید یہ دورہ ہو بھی جائے۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان کے آتے ہیں، وزیر داخلہ مسعود اندرابی بھی آتے ہیں، کافی سارے، اور پھر مذاکرات کے بعد اور پھر ایک جو بیان وہاں سے بھی آیا ہے وہ بھی ایک مثبت، اس میں کچھ اشارے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا ہوا کہ 6 مہینے کے ایک تعطل کے بعد اچانک افغانستان پاکستان سے رابطے بھی اعلیٰ سطح پہ، پھر دورے بھی، کیا ہوا ہوگا آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جو ایک تو 6 مہینے پہلے میرا خیال ہے وہ جو نومبر میں تھا، اس سے پہلے ہمارا وہ جو موومنٹ تھی وہ کوئی اتنی ہائی کوالٹی کی نہیں چل رہی تھی۔ خاص طور پر وہ جو ہماری کمیٹی بننی ہیں، 5 کمیٹیاں ہیں جس میں انٹیریئر، انٹیلیجنس اور ڈیفنس اور ٹریڈ اور کارپوریشن، ان میں سوائے 2-3 میٹنگز کے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکا۔ نہیں، لیکن وہ تو جب سے وہ بنی تھی تو معمول کے مطابق چلتا رہا، معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ پھر یہ بیچ میں بریک آئی۔ ہاں جی۔ اب بریک کیوں آئی؟ یہ آپ کی بات جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک تو پہلا والا ہو گیا تھا، وہ پیغام پاکستان جس کا بنا تھا، پاکستان نے اپنے طور پر کر دیا تھا، فتویٰ جاری کیا۔ دوسرا انہوں نے کرنا تھا اپنے علماء کو اکٹھا کر کے، انہوں نے اپنے طور پر ایک کرنا تھا، میرا خیال وہ کر لیا ہے، اور افغان نے کر لیا ہے، اور اس کے بعد ایک جوائنٹ ہونا تھا جس میں شاید، تو وہ جوائنٹ کے اوپر شاید کوئی موومنٹ نہیں ہوئی ہے ابھی تک۔ نہیں، لیکن پاکستانی سے جب ہم بات کرتے ہیں، بریگیڈیئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک مسودہ بھیجا ہے، جو ڈرافٹ بھیجا ہے کہ جو اس میں منظوری ہوگی، لیکن ہمارے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی ڈرافٹ کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اور ڈرافٹ افغان صدر کے پاس بھی گیا ہے، وہ چیف ایگزیکٹو کے پاس بھی گیا ہے، وہاں افغانستان کے ڈاکٹر عبداللہ کے پاس، وہاں حکومت کے، ان کا یہ ہے، ان سے گلا ہے، ان کا ہم سے گلا ہے کہ یہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو خیر ہمارا پرانا وہ طریقہ کار رہا ہے دونوں ایک دوسرے کے اوپر، لیکن اس سے بالاتر ہو کر چیز دیکھنی یہ پڑے گی کہ ان 6 مہینوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور شاید اسی کی وجہ سے محب اور انٹیریئر منسٹر نے ادھر یہ وزٹ کیا ہے۔ ایک تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ امریکن کانٹیکٹ بڑھ گیا، اور دوسری طرف افغان حکومت، یونٹی گورنمنٹ، اس میں سے ایک وہ کہتے ہیں سائیڈ پارٹی کے طور پر کھڑی تھی۔ ان کو سوائے اس کے کہ خلیل زاد جا کر ان کو بتا دیا کرتے تھے، ان کو بریف کر دیا کرتے تھے کہ جی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ بات چیت ہوئی ہے، یہ بات چیت ہوئی ہے، اور دوسری طرف طالبان بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں ڈے 1 سے کہ جی ہم اس حکومت کے ساتھ تو بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی ریلیونس ان پیس ٹاکس میں تقریباً ختم ہے ابھی تک، اسی لیے دوحہ ٹاکس کو فیل
نہیں لیکن ابھی تو ہم اپنا ڈسکس کرتے ہیں نا، پاکستان کا جو دورہ ہوا ہے اس پہ آئیں گے، وہ تو ٹاکس والا تو کریں گے ہم، لیکن کیوں افغانستان نے اچانک یہ شروع کر اسی پہ میں آ رہا تھا. اسی میں سے چیز نکلتی ہے. افغان گورنمنٹ کا یہ سٹیپ ہے کہ وہ آئے ادھر. اس کا مطلب ہے کہ افغان گورنمنٹ نگلیکٹڈ فیل کر رہی ہے اور نگلیکٹ ہوا ہے. اس میں ویزیبل ہے کہ جب آپ کسی بھی میجر پیس ٹاکس، پہلی بار طالبان اور امریکن آمنے سامنے بیٹھے، ہاتھ ملایا، گلے ملے، چائے پی، بات چیت کی، اور پازیٹیو سگنلز بھی مارکیٹ میں دیے کہ جی ہم اس پہ ایگری کر گئے ہیں، ہم اس چیز پہ ایگری کر گئے، ٹائم لائن کے اوپر ہم نہیں ایگری کر رہے یا بیسس پہ ایگری نہیں کر رہے. کہ جی دونوں اس چیز پہ ایگری کر گئے کہ جی لینڈ استعمال نہیں ہوگی. طالبان نے ہمیں ایشورنس دے دی ہے کہ جی افغان لینڈ ول ناٹ بی یوٹیلائزڈ فار اینی ملیٹنٹ آرگنائزیشن. اور اس کے علاوہ دوسرا انہوں نے کہا جی بالکل ہاں ہمیں امن کی ضرورت ہے، سیز فائر کی ضرورت ہے کرنے کی. لیکن یہ تو اس پورے پروسیس میں افغان گورنمنٹ ویزیبل نہیں ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ یہی ٹاکس مزید ابھی دیکھیں تو وہ تقریباً سٹال ہوئی ہیں. دوحہ ٹاکس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سٹال ہو چکی ہیں. سٹال تو نہیں ہے لیکن ہاں، لیکن یہ کہ وہ فیلنگ مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے کہ یار کوئی رزلٹ نہیں آ رہا، سنیل پیس پہ چل رہی ہیں چیزیں. اس جگہ پر یہ افغان جو مجھے فیل ہو رہا ہے، جو میرا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ افغان گورنمنٹ کو اس چیز کا بھی علم ہے کہ پاکستان طالبان کے ساتھ کچھ کلاؤڈ تو رکھتا ہے، جی کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، کوئی ڈیفرنٹ اس کو نام دے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہاں بات چیت میں یا ہمیں ایک میجر پارٹی کے طور پر لیا جاتا ہے. تو اسی لیے شاید افغان حکومت نے سمجھا کہ بجائے اس کے کہ امریکن تو ماسٹر ہے، وہ سنتا ہے نہیں سنتا ہے، طالبان ان کی سن نہیں رہے، انہوں نے کہا لیٹس گیٹ ان ٹچ ود پاکستان، پاکستان کا کلاؤڈ ہے اور پاکستان وہ سپیس شاید کریٹ کر سکے طالبان کے دوران. بیکاز اس سے پہلے بھی مری ٹاکس میں پاکستان نے انیشیٹو لیا تھا اور طالبان. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید انہوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان از دا پارٹی، پاکستان ایک ایسا ایک رکن ہے اس پورے پرابلم کا جو شاید افغان گورنمنٹ کو ان کے قریب لا سکے، اور وہ اس کے بغیر تو حل ممکن ویسے صحیح ہے. بٹنی صاحب، سوال آپ سے یہی والا کہ آپ کے خیال میں کیوں یہ ہوا ہوگا، لیکن ایک اور چیز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 22 مئی کو ویسے صدر اشرف غنی صاحب کی حکومت کی 5 سال ان کے وہ مدت پوری ہو گئی ہے جی، اور سپریم کورٹ افغانستان نے ان کو انتخابات تک اجازت دی ہے کہ وہ کنٹینیو کرے جو سپٹمبر میں ہونے والے ہیں. تو یہ بھی ایک سوچ یہاں پہ کچھ لوگوں کا ہے کہ شاید وہ لیجیٹمیسی کا سوال جو ہے اس وجہ سے وہ آئے ہیں پاکستان کی یہاں پہ کچھ اپنے لیجیٹمیسی کرے. یہ ویسے ایک سوچ ہے کیونکہ 22 مئی کو 21 مئی کو بلکہ وہاں ایک پروٹیسٹ بھی ہوا تھا اور کابل میں، اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے مخالفین تمام نے ایک کونسل بنائی ہے اور انہوں نے اس سے صدر اشرف غنی صاحب سے ڈیمانڈ بھی کیا ہے کہ وہ یا تو سٹیپ ڈاؤن کرے، ریزائن کرے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر وہ الیکشن سے دستبردار ہو جائے. تو آپ کے خیال میں یہ دورہ وہ لیجیٹمیسی کے لیے یا کچھ اور مقاصد ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ دورے کے کافی مقاصد ہیں. ایک تو اس دورے کا ہال مارک اگر آپ ایونٹ دیکھیں تو وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ جو میٹنگ ہے وہ اس کی ایک بڑی سگنیفیکنس ہے. اور اگر ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہمارے ملٹری چیف کے ساتھ مل رہے ہیں تو یقیناً سیاسی کے ساتھ تصویراتی پہلو بھی ہے اس کا، وہ بھی دیکھنا پڑے گا. اور لیجیٹیمیسی کا میرا خیال میں سوال کیا ہے وہ بتائیں نا. بڑا دیکھیں بہت ساری ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کا ایک سٹانس رہا ہے، باڑ کے اوپر ایک سٹانس رہا ہے. افغان گورنمنٹ کا پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال کے اوپر ایک سٹانس رہا ہے جس کے ساتھ ہمارا اختلاف رہا ہے. اور کہیں پہ کانفیڈنس کی کمی بھی رہی ہے جس کی وجہ سے یہ چھوٹے جو مائنر آپٹکس ہیں، جس طرح کے علماء کی کانفرنس ہے، یہ ہے وہ ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں کمی آئی ہے. اور بارہا افغانستان جو ہے پاکستان کے کردار کی نفی بھی کرتا رہا ہے اور پاکستان کے کردار کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ شاید وہ اتنا اہم نہیں ہے. حالانکہ خاص طور پہ دوحہ ٹاکس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر، ایز اے فریق جو کہ دونوں تینوں فریقوں چاروں فریقوں جتنے بھی ہیں ان کو قریب لے کر آئے. اسی وجہ سے تمام جو راؤنڈز ہیں، چاہے وہ جس ملک میں بھی ہو، جس میں چاہے ان میں جو بھی ملک شریک ہو، چاہے وہ خطے کے اندر ہیں یا خطے کے باہر، اس میں پاکستان کا کردار رہا ہے. تو وہ بھی ایک ریئلائزیشن ہے
کہ پاکستان کے کردار کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور اس کا ایک اور تیسرا پہلو بھی ہے کہ آپ دیکھیں سیاسی سطح کے اوپر مختلف حکومتیں, مختلف سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی منظرنامے کے مطابق ریئیکٹ کرتی ہیں. میڈیا میں ان کا فیس الگ ہوتا ہے, لیکن جب ریئل پالیٹک کی بات آتی ہے اور ریئل لائف جو نیگوسیشن ہے یا بات چیت ہے, اس میں پھر وہ ملاقات کرتے ہیں اور اکراس دی ٹیبل جو گفتگو ہوتی ہے وہ بالکل میڈیا اور اس کے جو آپٹکس اور گیمک سے الگ ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنی الیکشنیئرنگ کے لیے, اپنی سیاسی وجوہات کے لیے ایک خاص پوسچر رکھا ہے. اب چونکہ بالکل ایک اینڈ گیم پہ بات پہنچ چکی ہے تو وہ اب یہاں آئے ہیں, آ رہے ہیں اور مزید بھی آئیں گے. میرے خیال میں مزید بات چیت بھی ہوگی پاکستان اور افغانستان کے مابین. اور جیسا بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ ایک ریئلائزیشن یہ بھی آئی ہے کہ پاکستان کا کردار کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا, نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کے کردار کو چاہے سیاسی طور پہ وہ یا میڈیا میں جتنا بھی اس کے خلاف پروپیگنڈا کر لیں, لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے بہرحال پاکستان کا اس کثر رسوخ رہا ہے اور ہے بھی. تو اور وہ باقی جب بڑے ایکٹرز نے تسلیم کر لیا, امریکہ نے تسلیم کیا ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں اس امن عمل کے شروع ہونے سے پہلے پچھلا پورا سال آپ دیکھ لیں, جنوری 1 کے ٹویٹ دیکھ لیں, اور اس کے بعد امریکہ کا جو پاکستان کی طرف رد عمل تھا انتہائی جارحانہ تھا, انتہائی منفی تھا اور سخت تھا. لیکن اس کے بعد اس میں تبدیلی آئی اکثر, اور یہ بات ماننی پڑی. پاکستان میں جب سیاسی تبدیلی آئی ہے تو خاص طور پہ اس کے بعد یہ بات انہوں نے تسلیم کی کہ پاکستان کا کردار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے گڈ آفیسز کا استعمال کرے. اور پھر جب ہم نے دیکھا کہ ان کی ایک طرز سیاست میں تبدیلی آئی اور انہوں نے خطے میں امن عمل کو فروغ دیا, اور خاص طور پہ ہم نے اس میں ایک جلدی بھی دیکھی. زلمے خلیلزاد کا اپوائنٹ ہونا, زلمے خلیلزاد کا بڑا پرو ایکٹیو کردار ادا کرنا, ان کی زبان کا, ان کے باڈی لینگویج کا چینج ہونا, ان کے ڈیمینر کا چینج ہونا اچانک سے, پاکستان کے لیے نیک خواہشات, پاکستان کے لیے مثبت رائے, اور تمام فریقین کے ساتھ ملنا, اور فردن وہ بالکل ایسے کوئک اینڈ اسکاٹ وزٹ انہوں نے شروع کر دیے. تو سب کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا, اور اس وجہ سے دیکھا کہ ہم نے بہت کم ٹائم میں بہت جلدی سے 5 کامیاب راؤنڈز ہوئے قطر ٹاکس کے, 6 ہوئے, اور چھٹا جو ہے اس میں ذرا مسئلہ ہوا جس پہ ہم گفتگو کریں گے, لیکن چھٹا پہ ذرا مسئلہ ہوا, لیکن 5 بڑے سموتھ چلے ہیں. اسی پہ چلیں گے. لیکن یہاں پر سلمان صاحب ایک آپ مجھے یہ بتائیے, امریکی کی سفیر نے ابھی کل اس نے انٹرویو دیا ہے پرسوں طلوع ٹی وی کو, اور اس نے کہا, اس نے کویسچن کیے ہیں کہ جو افغان گورنمنٹ جو ڈیسیجن لے رہی ہے 22 مئی کے بعد, اس پہ انہوں نے کہا کہ سوالات اٹھتے ہیں. حالانکہ اس نے یہ ضرور کہا ہے, یہ بھی کہا ہے کہ 5 سال قانونی پورے ہو گئے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے جو اس کو رسپیکٹ بھی, اس کے بھی رسپیکٹ ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کویسچن کیے ہیں کہ جو ابھی بڑے بڑے ڈیسیجن لے رہا ہے اشرف غنی صاحب, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں لے سکتا. لیکن چلو وہ تو اس کی رائے ہے. ہم کیا کریں پاکستان کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ استعفیٰ دیں, وہ ابھی تک وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے 6 مہینے میں خاموش رہا. ابھی رابطہ پاکستان سے کیا صدر صاحب نے, اشرف غنی نے ڈیلیگیشن بھی بھیجا, تو ایک کنفیوژن کابل میں ہے. پاکستان کا رول اس حالت میں کیا ہونا چاہیے؟ امپارشل ہونا چاہیے, ایک سائٹ پہ کڑا ہونا چاہیے, اوپنلی جس طرح امریکی سفیر نے کہا ہے کچھ کہنا چاہیے؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں بطور سیاسیات کے طالب علم اور اس ریجن کو دیکھتے ہوئے بغور سے کہ پاکستان کو افغانستان کی جو اندرونی سیاسی صورتحال ہے خاص طور پہ اس میں کسی قسم کا کردار اس لیے نہیں ادا کرنا چاہیے کہ کیوں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی ایک تو یہ کہ افغانستان کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے وہ بہت ہی متنازع قسم کا ہے, آئینی طور پہ بھی متنازع رہا ہے. پچھلے 5 سال متنازع تو رہے ہیں نا, 2 ہیڈ آف دا گورنمنٹس رہے ہیں, انہوں نے پاور شیئر کیا ہے. دوسرا ہم نے دیکھا ہے پچھلے 6 ماہ میں وہاں پر جو اندرونی سیاسی خلفشار ہے وہ بہت زیادہ گہرا ہے, اس کا بہت اثر ہے اس سوشل فیبرک کے اوپر بھی, اس پولیٹیکل فیبرک کے اوپر بھی. آپ دیکھیں تمام جو سیاسی فریقین ہیں وہ لڑائی پہ آ گئے ہیں, وہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہونے دیتے, وہ لویا جرگہ نہیں ہونے دیتے, وہ اپنی مفادات کی خاطر, جیسے دیکھیں مطلب کرزئی کا ایک اپنا گروپ ہے, اپنا ایک اثر رسوخ ہے اور اس کی ہسٹری بھی ہے, لیکن بڑا کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ ان کے سیاسی مقاصد بھی ہیں. دوسرے اطمار ہیں, جتنے بھی فیکشنز ہیں وہ اپنی سیاست کو بھی وہ کر رہے ہیں, اور اس تمام سیاسی منظرنامے میں اشرف غنی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ کئی فرنٹس پہ لڑ رہے ہیں. ایک تو وہ ایریلیونٹ ہو گئے, دوحہ ٹاکس میں ایریلیونٹ ہو گئے اور اپنی ریلیونسی ڈھونڈتے رہے. پھر سیاسی سطح پر ان کو وہ بھی خواہش مند ہیں کہ اگلی ٹرم ان کو ملے,
الیکشن وہ جیتیں. باقی جو سیاسی فریقین ہیں ان کو وہ نکالنا چاہتے ہیں اس سٹرکچر سے. اب امریکہ نے بھی سوالات اٹھا دیے ہیں, حالانکہ امریکہ اس سیاسی سیٹ اپ کو سپورٹ کرتا ہے. تو ایک بہت ہی کمپلیکس سچویشن ہے تکنیکی حوالے سے. پاکستان کا کردار جو ہے اس کو میرے خیال میں اگر کوئی سیکھ کرتا ہے پاکستان کو, جو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا, تو اس کے علاوہ ان کے سیاسی اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق جو ہے خطے کے امن کے حوالے سے ہے. خطے کا امن عمل جو ہے اس میں اگر پاکستان کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو پہلے بھی کرتا رہا ہے, اب بھی کرتا رہے گا مثبت طریقے سے. اگر ہمارے کسی پہ اثر رسوخ ہے, اگر ہم کسی کو ٹیبل کے کراس بٹھا سکتے ہیں, کیونکہ ہم ایک بات جانتے ہیں, ایک تو ہماری خارجہ پالیسی کا ایک رہنما اصول ہے کہ ہم اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ افغان امن جو ہے وہ افغان لیڈ ہو, افغان اونڈ ہو. تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں, ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے. دوسری بات یہ کہ ہمارے بھی خطے میں پروگرام میں حاضر ہے اور کابل چلیں گے. کابل میں مقامی صحافی ہے انیس الرحمان صاحب, ان سے بھی انہی موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم انیس صاحب. وعلیکم السلام طاہر خان صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انیس یہ بتائیے, ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ایک تو ماسکو میں جو میٹنگ ہوئی ہے, لیکن ماسکو میٹنگ سے پہلے آئے تھے افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, وزیر داخلہ, دیگر حکام. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک تلخی سی تھی تعلقات میں, پھر 5 مئی کو صدر اشرف غنی صاحب کا فون آیا عمران خان صاحب کو, وہ ابھی ہم نے سنا ہے کہ جون میں ان کا دورہ بھی متوقع ہے, اور یہ مذاکرات ہوئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ افغانستان میں کوئی سوچ تبدیل ہوئی ہے کہ پاکستان سے تلخیاں کم کی جائے, تعلقات کو ذرا معمول پہ لایا جائے؟ دیکھیں, یہ تو سب سے اچھی بات ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو تلخیاں ہیں, جو پولیٹیکل ٹینشن ہے, وہ کم ہو جائے. لیکن یہ کم نہیں ہو رہا, یا یہ لوگ کیوں نہیں بیٹھ رہے, تو میں سارا کریڈٹ 2 بندوں کو دوں گا. ایک جو عمر داؤدزئی صاحب پاکستان گئے تھے اور وہاں سے شاہ محمود قریشی, اور 2 دن وہاں پر انہوں نے گزارے, پھر ملاقات کی تھی, تو اس نے بھی اس میٹنگ کے لیے کچھ بیک گراؤنڈ بنایا تھا. دوسرے جو ہیں زلمے خلیلزاد صاحب تھے, جو پاکستان, افغانستان, انڈیا اور ان سب ممالک کا دورہ کر چکے تھے, تو انہوں نے بھی بیک گراؤنڈ میں اس چیز کے لیے تھوڑی سی کوشش کی ہے. اب جو پاکستان کی چیف آف آرمی اسٹاف نے حمداللہ محب کو جو دعوت دی تھی, وہ بھی اس نوعیت کی تھی کہ اشرف غنی صاحب جو ہیں پاکستان کا دورہ کرے اور وہاں کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کرے, جو کہ ایک پولیٹیکل ٹینشن اس وقت افغانستان اور پاکستان کے درمیان چل رہی ہیں, وہ کم ہو جائے. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مذاکرات شروع ہو چکے ہیں, جو ایک اچھا آغاز ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے جو سارے اشرف غنی کے جتنے مخالفین ہیں, سیاسی مخالفین, وہ ایک طرف ہو چکے ہیں, اور وہ انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کی ہیں. تو اشرف غنی صاحب کو بھی یہ پتہ چل چکا ہے کہ اب مجھے اس طرف جانا چاہیے جس طرف یہ چیز ڈائیورٹ ہو چکی ہے, یعنی طالبان. کیونکہ امریکہ کا جو زلمی خلیلزاد کا جو ایک پریشر تھا پاکستان پہ کہ ملا برادر کو رہا کرے اور ان کو جو ہے مذاکرات. اچھا انیس صاحب, انیس الرحمان صاحب, آپ سے یہی سوال میں نے کرنا تھا. آپ نے خود ہی ذکر کیا, یہ جو سیاسی مخالفین, حامد کرزئی صاحب اور کافی سارے نام ہیں, حنیف اتمر ہیں, پھر اور بھی کافی سارے ہیں, تو اس میں افغان حکومت نہیں ہے. جو 2 لوگ گئے تھے, پیس کونسل کے سربراہ خلیلی صاحب اور جو کابل میں سفیر ہے لطیف بہان صاحب افغانستان کے, طالبان نے ان سے ملنے سے انکار کیا جو کل اور آج جو میٹنگ ہوئی ہے. تو اگر افغان حکومت اس میں نہیں ہے یا اس کے نمائندے وہاں نہیں ہے, اور یہ سیاسی مخالفین اپنے صدر صاحب کے وہاں بیٹھ گئے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پھر بھی کوئی نتیجہ یہ دے سکتا ہے پازیٹیو؟ دیکھیں, بالکل دے سکتا ہے طاہر خان صاحب. ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر سیاسی مخالفین جو حکومت کے مخالفین نہیں ہے, تو یہ صرف اشرف غنی کی سیاسی مخالفین ہے. مطلب افغانستان کے اندر جو نظام ہے اس کے مخالف نہیں ہے. سیاسی مخالفین ہم ان کو کہتے ہیں جو حکومت چلا رہے ہوتے ہیں, جو اس وقت اشرف غنی ہے اور ان کی ٹیم ہے, تو وہ سیاسی مخالفین ہیں. ہم چھوٹا سا ایگزامپل میں دوں گا. دیکھیں کہ فرا میں ایک لڑائی ہوئی تھی طالبان اور افغانستان فورسز میں, تو اس میں کچھ افغانستان کے فورسز پکڑے گئے تھے. تو انہی ٹیم جو ابھی یہ مذاکراتی ٹیم ہے, انہی کی کوششوں سے طالبان کے ساتھ بات ہوئی تھی, روابط انہوں نے بنائے تھے, اور وہ جو افغان فورسز تھے 15-20 لوگ وہ رہا ہو گئے تھے.
تو یہ ایک پازیٹیو جسچر تھا کہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ افغان فورسز جو ہیں وہ طالبان کی قید سے ان مذاکراتی ٹیم کے روابط سے جو ہیں وہ رہا ہو گئے تھے. یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ تھا اس مذاکرات کا. ابھی جو ایک افغانستان میں لڑائی کی شدت میں کمی آئی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال اس وقت جو حالات تھے, جب سردیاں ختم ہوتی ہیں اور یہاں پہ جو گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے, تو افغانستان میں لڑائی کا شدت زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ ابھی تک جو ہے وہ لڑائی میں شدت نہیں آئی ہے. نہ کابل کے شہر میں, نہ جو ہمارے بڑے شہر ہیں افغانستان کے, ان میں ایسے دھماکے نہیں ہوئے ہیں یا طالبان کے ایسے اٹیکس نہیں ہوئے کہ اس میں اور پریشر ڈیولپ کیا جائے. اور یہی چیز جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ یہ ساری ڈسکشن ہوئی تھی کہ ایسی چیزوں سے ہمیں گریز کرنا ہے. دوسری طرف جو افغان فورسز ہیں ان کی بھی اٹیک جو ہے طالبان پر کم ہوئے ہیں, ان پر بھی آپریشنز کم ہوئے ہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں مذاکرات میں ڈسکس ہوتی ہیں, تب جو ہے اس کا نتیجہ ہمیں یہاں پہ دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ انیس صاحب, بڑی مہربانی آپ کا ہم سے بات کرتے ہوئے. یہ جو آخری کہہ رہے بریگیڈیئر صاحب, اس پہ تھوڑا سا آپ کی دفاعی تجزیہ لیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے اس میں بھی کمی آئی ہے اٹیکس میں, حالانکہ موسم گرما ہے ان کے بقول, اور پھر افغان فورسز کا, حالانکہ وہاں لڑائی کی تو خبریں آتی جاتی ہیں روزانہ. تو یہ آپ لنک کرتے ہیں کہ جو یا بین الافغانی, کیونکہ بین الافغانی مذاکرات پہلے ایک دن ہونے تھے, لیکن وہ آج دوسرے دن میں, یعنی 30 مئی کو بھی وہ دوسرے دن میں. اور جو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ کل جو افغان لیڈرز ہیں وہ طالبان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ عید پہ آپ عید کے ساتھ تقریباً 15 دن کے لیے آپ ڈکلیئر کریں, سیز فائر کرے, جنگ بندی کرے, لیکن طالبان راضی نہیں, اس وجہ سے آج بھی وہ دوسرے دن بھی وہ ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ لنک کرتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات بین الافغانی وہاں پہ جو بھی میٹنگ ہے جس میں گورنمنٹ تو نہیں ہے, یہ اسی کا یعنی نتیجہ ہو سکتا ہے کہ تشدد میں کمی آ جائے. اچھا, ماسکو انیشیٹو کو آپ اگر دیکھیں کرٹیکلی تو اس میں امریکن انٹرسٹ نہیں ہے. صرف ایک بار وہ وہاں گئے تھے, لیکن افغانوں کا سوچ ہے کہ شاید وہ خوش ہوں کہ افغان آپس میں بیٹھ گئے. طالبان اب کرزئی کے ساتھ تو نہیں بیٹھے 10 سال. دیکھیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں, یہ بٹانی میرے ساتھ ہیں یہ جان, انٹرنیشنل پالیٹکس میں امریکہ اس وقت ایک نیگیٹو پرسیپشن کے ساتھ ایگزسٹ کر رہا ہے, خاص طور پر 18 سال کی جنگ والا افغانستان والا, بیکاز وہ ڈیلیور نہیں کر سکا, پیس ڈیلیور نہیں کر سکا جو, اور اسی کے لیے الٹیمیٹلی کو طالبان کے پاس آنا پڑا. اور جتنے انیشیٹو ہوئے ادر دین دی امریکن, اس میں آپ کو یاد ہو جب ماسکو ٹاک شروع ہوئی تھی پہلی بار, تو افغان گورنمنٹ وہ سیریس کرٹیکل کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. پہلی بار جب بات ہوئی تھی جس میں پاکستان تھا اور افغانستان تھا اور تو اس کو اتنا سپورٹ نہیں کیا گیا تھا. ابھی آتے ہیں اس کی طرف کہ کیا یہ ٹاکس کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں امن کی طرف. دیکھیں میں تو نہیں دیکھ رہا کہ افغانستان میں کوئی کمی آئی ہے. آج کل کا ایونٹ دیکھ لیں, وہ انہوں نے وہ جو ایک ہسٹورک بدغیس میں یا کہاں پر ایک جگہ ہے, وہ پورے مینار کے اوپر جا کر 15 سیکورٹی فورسز کے بندے انہوں نے مار دیے. ہم شاید سمر افینسو کو پرانے سمر افینسو سے لنک کرتے ہیں جو طالبان لڑا کرتے تھے اس وقت انٹینسٹی بہت بڑھ جاتی تھی بیکاز نون اینیمی تھا. دوسری چیز اگر آپ دیکھیں اس وقت امریکن فورسز کی پریزنس 1 لاکھ اور 1 لاکھ سے اوپر ہوا کرتی تھی, تو ٹارگٹ بہت ہوتے تھے, انگیجمنٹ بہت ہوتی تھی, اور طالبان اسی حساب سے. ابھی ویزیبل فورسز 14,000 وہ کہہ رہے ہیں, انویزیبل فورسز ناٹ ڈکلیئرڈ فورسز 20,000 کانٹریکٹرز, ٹوٹل ملا کے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں 35 سے 40,000 کے قریب فورسز ہیں جو باہر نہیں نکلتی ابھی. پہلے یہ باہر نکلا کرتے تھے, طالبان اسی حساب سے اسٹرائک کیا کرتے تھے. تو اس وقت کی انٹینسٹی اور ابھی کی انٹینسٹی کو میرا خیال ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا اس سے کوئی لنک ہے, اس لیے کہ طالبان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ ملیٹنسی ہے. ٹھیک ہے, طالبان کی اسٹرینتھ ڈپلومیسی نہیں ہے, اور اسی لیے وہ سیز فائر کے اوپر نہیں آتے. وہ کہتے ہیں جی پہلے روڈ میپ دیں. یہاں اگر میں یہ سوال کروں سیز فائر والا, کیونکہ جب بھی راؤنڈ ہوتا ہے
اس کے بعد جب ٹویٹ کرتا ہے زلمی خلیلزاد اور طالبان کہتے ہیں کہ 2 ایشوز پہ بات چیت ہو رہی ہے، وڈرال پہ، انخلا پہ، اور فیوچر میں افغانستان کو مستقبل میں دہشت گردی سے، لیکن زلمی خلیلزاد ذکر کرتا ہے کہ سیز فائر ہو، کمپریہنسو، اور ساتھ ساتھ کابل کے ساتھ مذاکرات ہو براہ راست۔ طالبان بالکل نہیں آ رہے سیز فائر پہ، بالکل نہیں آ رہی، جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ افغان لیڈر بھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کر دیں، 15 دن کا کر لیں، لیکن ابھی ممکن ہے کہ کچھ چیز آج یا آئندہ دنوں میں آ جائے سامنے۔ آپ کے خیال میں طالبان کو کیا خوف ہے کہ اگر مذاکرات شروع ہیں وہاں پہ قطر میں تو جنگ بندی کا اعلان کر دینا، اس کے بدلے میں ان سے کوئی اور مطالبہ کریں؟ یہی کیچ 22 ہے نا جی۔ طالبان، میں نے جس طرح پہلے کہا، طالبان کی سٹرنتھ صرف فائٹنگ ہے۔ جس دن انہوں نے ہتھیار ڈالنا نہیں، جنہوں نے ہتھیار کا مطلب ہے کہ وہ سیز فائر کر دیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیز فائر کے بعد کیا سینیریو آئے گا۔ ٹھیک ہے، طالبان اپنی اس وقت جو کہتے ہیں پوزیشن آف اسٹرینتھ وہ لوز نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے اتنا پریشر ایگزرٹ کر لیا ہے کہ اس نے گلوبل پاورز کو اس چیز پہ لے آئے کہ آپ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں۔ ابھی تک تو وہ طالبان کے ساتھ بات چیت تو دور کی بات ہے، وہ سگنل بھی نہیں دیا کرتے کہ ہم بات کریں گے۔ تو طالبان کسی صورت میں سیز فائر پہ ایگری نہیں کریں گے، میرا ذاتی خیال ہے، اس لیے کہ اگر ایک بار ان کا کاڈر جو لڑتا ہے وہاں سے وہ نکل گیا تو اس کو واپس سے اکٹھا کرنا ایک بہت بڑا ایشو ہوگا طالبان لیڈرشپ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ لڑ رہے ہیں۔ اسی لیے وہ انسسٹ کر رہے ہیں روڈ میپ، آپ ہمیں ٹائم لائن دیں کہ آپ کب یہاں سے انخلا شروع کریں گے، جو کہ امریکن اپنے کارڈ پلے نہیں کر رہا۔ امریکن بالکل اس چیز کے اوپر بات نہیں کر رہا کہ ہم کب جائیں گے، کس طریقے سے جائیں گے، کتنے لوگ رہیں گے، کتنے نہیں رہیں گے، کیا ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوگی، کسی پہ بات نہیں کر رہے۔ اور طالبان کو وہ اس چیز پہ لانے کی کوشش کریں کہ کسی طریقے سے یہ سیز فائر کریں، اور آبجیکٹو مجھے یہی نظر آ رہا ہے۔ سیز فائر اگر ہوگا تو 3 سے 4 دنوں کا عید والا ہوگا، جس طرح لاسٹ ایئر ہوا، جس طرح پچھلی بار ہوا تھا، لیکن اس کے اگلے دن اس نے وہ 3-4 دنوں کی قسم پوری کر دی تھی۔ پھر بڑے عید پہ نہیں کیا تھا، خاموشی تھے، اب چھوٹی عید پہ کیا تھا انہوں نے۔ سلمان صاحب اب آپ یہ بتائیے، یہ جو ماسکو والی بات آپ کر رہے ہیں، فروری میں ماسکو نے میٹنگ کی، وہ بڑی تھی، زیادہ لوگ 50 تک گئے تھے افغانستان سے لوگ۔ قطر والی نہیں ہو سکی، 20-21 اپریل والی، حالانکہ وہ بھی بہت بڑی ہونی تھی، لیکن وہ لسٹ پہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب روس نے پھر کر دی، اور یہ والا خاموشی سے کیا، یہ والا جی، اس کی خبریں تو آ گئی کہ طالبان جا رہے، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اس طرح بین الافغانی ایک میٹنگ ہو۔ صرف وہ 7 سالہ جو تقریبات تھی افغانستان اور روس کے تعلقات کی ڈپلومیٹک، لیکن میٹنگ شروع ہے، اور کافی ساری، اس دفعہ تو ملا برادر پہلی مرتبہ میڈیا کے سامنے آیا۔ یہ کیوں؟ ایک تو چلو یہ بتاؤ کہ روس کی دلچسپی اتنی کیوں زیادہ بڑھ گئی ہے؟ چلو یہ پہلے آپ سے پوچھتے پھر بعد میں چلتے۔ دیکھیں اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ روس خطے کا حصہ ہے۔ جی، دیگر جو ممالک ہیں، خاص طور پہ امریکہ، وہ خطے کا حصہ نہیں، خطے سے باہر سے ہے، تو یہاں پر جو بھی سیاسی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ نہیں، اثر لیکن یہاں پر معاف کیجیے گا، خطہ آپ کے سوال کی میں سوال کر رہا ہوں، چین بھی خطے کا ہے، سنٹرل ایشیا بھی خطے کا ہے، بھارت کو بھی کہہ سکتے ہیں خطے کا ہے، ایران بھی خطے کا ہے، تو وہ ممالک کیوں سامنے نہیں آ رہے؟ نہیں، دیکھیں چین تو بڑا کھل کے سامنے آیا ہے۔ آپ لیکن دیکھیں اس طرح اس تو پورے کوئی میٹنگ تو نہیں کر رہا امن نا وٹل صاحب۔ اب پورے امن عمل میں چین نے اپنا ایک سٹیک سامنے واضح لایا ہے، چین نے انٹرسٹ بھی شو کیا ہے۔ جنرلی چین کی سفارتکاری کا جو سٹائل ہے وہ یہ نہیں ہے، خاموشی جس طرح ہے، انہوں نے وہ خاموشی ہے، اچھا، بائیلیٹرل ہوتا ہے، اور چین اتنا پرویکٹیولی کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانفلکٹ سچویشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ۔ لیکن اس میں خاص طور پہ پچھلے 1 سال میں آپ دیکھیں کہ چین پرویکٹیو ہوا ہے، کیونکہ چین کے بھی ریزرویشنز بھی ہیں اور سٹیکس بھی ہیں، روس کے ریزرویشنز بھی اور سٹیکس بھی ہیں۔ سینٹرل ایشیا کا سیاسی کردار جو ہے وہ ایسوسیٹڈ کردار ہے، مطلب وہ یا اپنے آپ کو روس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے، وہ اپنا یا ایس سی او کا حصہ بن کے اپنا کردار ایک واضح رکھتا ہے، وہ اپنا ایک الگ تشخص نہیں رکھتا، نہ کوئی ایک ان میں ملک نہ ملا کے۔ تو سینٹرل ایشیا کی تو بات ہی ہوگی۔ ایران کی مثال بالکل مختلف ہے، لیکن آپ دیکھیں ایران بھی طالبان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے کسی نہ کسی لیول پہ، کیونکہ ایران کے بھی سٹیکس ہیں خطے میں ہونے کی وجہ سے، اور ہندوستان تو سب سے زیادہ کوشش کر رہا ہے، لیکن ہندوستان کی اس پورے سٹرکچر میں کوئی جگہ بنی نہیں، یا ان کو دی نہیں گئی یا ان کو ملی نہیں۔
اس میں ان کی سفارتی ناکامی بھی آپ اس کو خود کہہ ان سکتے کی ہیں. خواہش ہوگی کہ اس کا کوئی رول خواہش ہو. تو آپ دیکھیں ہندوستان کی تو بہت انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں. ہندوستان نے بہت زیادہ میرے خیال میں پیسہ لگایا ہے, تصویراتی طور پہ بھی, ایک چیز ہے، معاشی طور پر ایران- بھی. کیا انڈیا کا انٹرسٹ امن کی طرف ہے؟ اس پہ بھی ذرا افغانستان میں امن انڈیا کو سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیں یہ کمپلیکس ڈیبیٹ ہے. افغانستان میں ہندوستان کو اپنا سیاسی رسوخ قائم رکھنا یہ سب سے سوٹیبل ہے کہ کیسے, چاہے امن ہو چاہے جنگ ہو, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ان کا سیاسی رسوخ بڑھے اور پھر فیوچر لیول پہ وہ پاکستان کو پریشرائز بھی کر سکے اور ساتھ میں اپنا اکنامک آؤٹ پٹ بھی ایک لا سکے. دو ان کے پہلو ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ان تمام سٹیٹس کے کہیں نہ کہیں پہ سٹیکس ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں, کبھی وہ کامیاب ہوتے کبھی ناکام ہوتے ہیں. رشیا آپ دیکھیں, ایک تو یہ میں نے بتایا کہ خطے میں ہے, دوسرا یہ ہے کہ کسی نہ کسی لیول پہ داعش کا ایک تھریٹ بھی رکھا جاتا ہے اور داعش ایک کامن انیمی ہے, تو یہاں پہ کامن انیمی والی بات آ جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ودڈرال کے بعد دیکھیں قطر ٹاکس کی بھی جو اس میں سست روی ہے, اس کا بھی سوالیہ نشان یہ ہے کہ ودڈرال کے بعد سیناریو کیا ہوگا. طالبان اپنا ابھی تک وہ اعتماد قائم نہیں کر پائے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر مختلف فیکٹرز ہیں, سپوائلرز بھی ہیں اس میں, کچھ ایسے عوامل ہیں, کچھ ایسے فیکشنز ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں افغانستان کے اندر بھی ہیں وہ لوگ, دیگر ممالک میں بھی ہیں اور بیرونی دنیا میں بھی ہیں جو کہ اس پورے امن عمل کو چلنے ہی نہیں دینا چاہتے. ہر فیکشن کے الگ سٹیکس ہیں. تو اس سیناریو میں بھی روس جو ہے وہ فیوچرسٹک ایک سیناریو دیکھ رہا ہے کہ گڈ آفیسز ان کے ہوں, طالبان کا اگر اثر و رسوخ قائم رہتا ہے, طالبان کا سیاسی کردار اور طالبان کا سیاسی تشخص کیسے اجاگر ہوتا ہے پوسٹ وڈرال, اس میں روس کے ساتھ دیکھیں, روس کا چچنیا کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہے ایز اے ریاست وہ برا رہا ہے, اور زنجیانگ کا ایکسپیرینس چین کے لیے برا رہا ہے. تو یہ دونوں ایکسپیرینسز ان کی جو خارجہ پالیسی کا جو تصور ہے اس کو فارمولیٹ کرتے ہیں اس وجہ سے. اور پھر تیسرا اگر اس کا پہلو دیکھا جائے تو روس آپ دیکھیں اوورال 2015 کے بعد یا سیریا کی جنگ کے بعد روس ابھرا ہے. جی, دنیا کے سیاسی افق کے اوپر اس نے اپنا ایک کردار قائم کیا ہے, خاص طور پہ سر جنگ کے بعد. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ روس کا ایک کردار سامنے آیا ہے, چاہے مشرق وسطیٰ کی سیاست ہو, چاہے وہ سینٹرل ایشیا کی سیاست ہو, ساؤتھ ایشیا کی سیاست ہو, یا افغان امن عمل جو کہ ایک بہت بڑا ایک سیاسی ایک پروسیس چل رہا ہے جس میں دنیاوی لیول پہ بھی ممالک انوالو ہیں, خطے کے لیول پہ بھی ممالک انوالو ہیں اور لوکل اس کے سٹیکس بھی ہیں. تو روس کا وہ بھی ایک فیکٹر ہے, وہ ایک پوسچر ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ اپنا وہ آپ دیکھیں جارجیا میں اس نے اپنا کردار ادا کیا, یوکرین میں اپنا کردار ادا کیا, وہاں پر اپنا ایک اثر و رسوخ قائم کیا, یورپ کی سیاست میں اپنا ایک اثر و رسوخ ریگین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر انرجی پالیٹکس میں روس کے بہت سٹیکس ہیں کہ انرجی کوریڈورز کی جو بھی سیاست چل رہی ہے اس کے لحاظ سے سینٹرل ایشیا بھی امپورٹنٹ ہے, اس کے لحاظ سے یورپ بھی امپورٹنٹ ہے. تو یہ 3-4 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے روس بہت پرو ایکٹیو. ٹھیک ہے, ایک بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. پروگرام میں حاضر ہے اور پشاور سے ٹیلی فون لائن پہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب ہے جو کہ پشاور میں دی نیوز اخبار کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر بھی ہے, افغانستان کے امور کے ماہر بھی ہے. السلام علیکم یوسفزئی صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. ایک تو رحیم اللہ صاحب بتائیے کہ دو طرفہ آنے جانے میں پاکستان افغانستان کے تقریباً کوئی نومبر سے ریفیوجیز پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی, پھر افغانستان نے تقریباً پاکستان سے بالکل تعلقات معطل کیے تھے, آنا جانا بند ہوا تھا. اچانک صدر اشرف غنی صاحب نے فون کیا عمران خان صاحب کو, پھر ان کے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر, ان کے وزیر داخلہ, پھر دیگر حکام آئے پاکستان. کیا ہوا ہوگا کہ یہ اچانک تعلقات میں بہتری کوششیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, اس سے پہلے ہمیشہ پاکستان نے پہل کی ہے
اور افغان حکومت سے رابطہ کیا اور پھر یا تو ان کو دورے کی دعوت دی یا کچھ اقدامات پاکستان کی طرف سے اٹھائے گئے. ابھی جو اشرف غنی صاحب نے یہ رابطہ کیا ہے تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ کابل سے بھی اس طرح کا قدم اٹھایا گیا ہے. پاکستان یقیناً اس کا مثبت جواب دے گا اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صدر اشرف غنی اس وقت بالکل اکیلے نظر آ رہے ہیں، حتیٰ کہ جو ان کے حکومت کے ساتھی ہیں ڈاکٹر عبداللہ وہ بھی ان کے مخالف ہو گئے ہیں. صدارتی انتخابات میں بھی ان کا مقابلہ ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 22 مئی کو یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی مدت ختم ہو گئی، امریکی سفیر نے بھی کہہ دیا ہے. اور پھر اشرف غنی کو سپریم کورٹ کا سہارا لینا پڑا. تو عبداللہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ حکومت کا حصہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کی جو مدت ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں اشرف غنی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تعاون سے یہ جو امن کا پروسیس ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اگر تھوڑی بہت کامیابی ان کو ملتی ہے اس حوالے سے تو اشرف غنی کی جو پوزیشن ہے صدارتی انتخابات میں وہ مضبوط ہو جائے گی، وہ بہتر ہو جائے گی. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو ان کا اکیلا پن ہے، بالکل آئسولیٹ ہو گئے ہیں، تو شاید اس کو کوئی سہارا مل جائے. ٹھیک ہے رحم اللہ صاحب، دوسرا سوال آپ سے اور یہی آخری سوال بھی ہے کہ روس میں دوبارہ طالبان اور افغان سیاسی رہنماؤں کا اجلاس 2 دن سے جاری ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو روس کا رول بھی اگر تھوڑا سا آپ اپنی رائے دے دیں یہاں مہمانوں سے، تو میں نے پوچھا ہے. اور اس میں پھر طالبان نے وہاں انکار کیا. 2 لوگ جو گئے تھے کریم خلیلی صاحب پیس کونسل کے اور وہاں سفیر افغانستان کے، ان سے بھی ملنے سے انکار کیا. کیا آپ اس بین الافغانی جو وہاں نشست ہے اس کی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟ اور روس کا رول بھی تھوڑا بتائیے کہ کیا روس کے کیا مطلب مقاصد ہے کہ بہت زیادہ ایک فعال رول کچھ مہینوں سے ان کا آ رہا ہے سامنے؟ دیکھیں میں تو اس کو روس کی سفارتی کامیابی کہوں گا. دوسری بات، پہلی بار فروری میں اور اب انہوں نے ایک بڑا مشکل کام سر انجام دیا ہے طالبان کو اور جو ان کے مخالفین ہیں، چاہے وہ اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن ان کو اکٹھا کیا، ان کی بات چیت کروائی. اور پھر پچھلی بار تو مشترکہ اعلامیہ بھی آ گیا تھا اور اس بار بھی یہی ہوگا میرے خیال میں. تو یہ ایک بہت ہی مثبت اقدام ہے، کیونکہ افغانوں کو بالآخر آپس میں بات کرنی پڑے گی، چاہے وہ طالبان کے مخالف ہیں یا پھر وہ حکومت کا حصہ ہیں یا حکومت سے باہر ہیں. البتہ یہ جو طالبان نے انکار کیا ہے، جو 2 افغان حکومت کے نمائندے تھے، تو شاید ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ کسی کانفرنس میں آئیں گے اور وہاں پہ ذاتی حیثیت میں بات کریں گے تو پھر ان سے ہم مل لیں گے. اگر وہ دعویٰ کریں گے کہ وہ افغان حکومت کے نمائندگی کر رہے ہیں یا جس طرح خلیلی ہیں، کریم خلیلی، وہ ہائی پیس کونسل کے سربراہ ہیں، اس حیثیت میں آئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے انہوں نے انکار کرنا تھا، پہلے وہ اس کو واضح کر چکے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر یہ افغان حکومت کے جو بھی نمائندے ہیں ان سے طالبان کو تو بات کرنی پڑے گی، کیونکہ کئی ایسے سیاسی طالبان کے مطالبات ہیں جو افغان حکومت جو بھی ہوگی، منتخب حکومت جس کی آئینی حیثیت ہوگی، جس کو دنیا مانے گی، تو ان سے بات کرنی پڑے گی. اپنے قیدیوں کو رہا کروانا پڑے گا، افغانستان کے آئین میں ترامیم کروانے کے لیے، افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے یہ ایشوز جو ہیں یہ افغانوں کو آپس میں طے کرنے ہیں، چاہے وہ حکومت کا حصہ ہیں یا حکومت سے باہر ہیں. بہت شکریہ رحم اللہ صاحب، بڑی مہربانی آپ نے آپ کے وقت. روس کا بھی تھوڑا بتائیے بریگیڈیئر صاحب، اور ساتھ یہ بھی ذرا بڑی بدقسمتی ہے کہ OIC کا بھی اجلاس سعودی عرب میں ہو رہا ہے. دیگر ایشوز پہ اگر سعودیز کو کوئی تھوڑا سا خودی مسئلہ ہو جائے، عرب ممالک کو خاص کر، تو پھر OIC کا اجلاس بھی فوراً بلایا جاتا ہے. افغانستان کو تو مسلمانوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے. پہلے روس کی طرف آتے ہیں. ہاں جی، روس جی میں دیکھیں روس ہسٹوریکلی گھبرایا رہا ہے جب بھی ساؤتھ بارڈر اس کا رہا ہے. 79 کی جنگ کی سب سے بڑی وجہ وہ فیئر تھا کہ انہوں نے افغانستان کے اوپر انویژن کی.
وہ فیئر کے بہت سارے ریزن تھے، انٹرنل سچویشن تھی، امریکن پریشر تھا ان کا وہاں پر تھا، اسلامسٹ کا ایشو تھا، لیکن ان کو ہمیشہ اس کو وہ سافٹ بیلی جس کو یوز کی جاتی ہے ٹرم، اس کے طور پر دیکھتے رہے ہیں۔ دوسرا بات کر رہے تھے ان کا ایکسپیرینس چیچنیا کے ساتھ اچھا نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو وہ افغانستان سے ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہاں کے جو مسلم انفلوئنس ہے، اسلامک ملیٹنسی انفلوئنس، جس کو آج کل نئے نئے نام، نئی نئی آرگنائزیشنیں جو کوئی سینٹرل ایشیا میں نکل رہی ہے، ازبکستان والی اپنی ایک اور نکل آئی ہے، ETI اپنی جگہ پر اس طرح، لیکن وہ ان سے فیر رہتا ہے جو اسلام، تو اس کا سپل اوور جو ہے اس کا ڈر رہتا ہے، تو اس لیے اس کا ریلیونٹ ہونا افغانستان میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ رشیا گلوبل پاور ہے، وہ ریجنل پاور بھی ہے، اور اپنی ریجنل ریلیونس کو اسرٹ کرنے کے لیے اس نے افغانستان میں اپنا رول پلے کرنا ہے، جس طرح اس نے سیریا میں رول پلے کیا، جس طرح آپ کو کہہ رہے ہیں نا پچھلے کچھ عرصے سے گلوبل پالیٹکس میں رشیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو یہ کردار جو ہے، یہ جس طرح بٹنی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اچھے طریقے سے، یہ صرف ان کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہے، اپنا انفلوئنس ہے دنیا میں یا اس ریجن میں، یا افغانوں کی خاطر کر رہا ہے؟ نہیں، اپنا انٹرسٹ، دیکھیں جی، اپنا انٹرسٹ پرائم انٹرسٹ ہوتا ہے۔ افغان انٹرسٹ اس سے اگر کوئنسائڈ کر رہا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، کوئنسائڈ کر گیا ہے اس صورت میں، بیکاز افغانستان کے امن کا جتنا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا، سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا، لیکن ایکولی آپ کا سینٹرل ایشیا، ایکولی چائنا اور ایکولی رشیا، یہ سارے سیکنڈ گریڈ میں آ جاتے ہیں، اس لیے اس کا اپنا انٹرسٹ ہے رشیا کا، تو انہوں نے اس پہ رہنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرا جو آپ نے بات کی، 2 منٹ رہ گئے، 1 منٹ آپ کا، ایک پھر آخری جو بھی آپ نے میرے سے پوچھا تھا OIC والے اسلامیوں کے، وہ ان کا دیکھیں جی OIC، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ OIC وہ پنجابی والی OIC دیکھ نہیں تو وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ OIC کیا ہے۔ OIC نے کشمیر کے اوپر کیا کر لیا، کچھ بھی نہیں نا، صرف بیان دیتے ہیں بس۔ OIC نے افغانستان کے اوپر کیا کر لیا، OIC نے میانمار کے اوپر کیا کر لیا، OIC جب ایجپٹ کے اوپر آئے تھے انہوں نے کیا کر لیا، لیبیا میں آئے تو کیا کر لیا، بیان دے دیتے ہیں نا، بس بیان بازی ہے جی۔ OIC از اے ڈیڈ ہارس، ایبسولوٹ ڈیڈ ہارس۔ جب ان کے اپنی دم کے اوپر پاؤں پڑتا ہے تو پھر وہ چھلانگیں مارتے ہیں۔ اس بار ان کو ڈر ہوا کہ یار کویت میں آلموسٹ انہوں نے وار الرٹ کریٹ کیا ہوا ہے، ایز دیٹ آف ٹوڈے، 6 مہینے کا راشن اکٹھا کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ، بیکاز وار مونگرز یا وہ کہتے ہیں وار کے بیوگلز بج رہے ہیں۔ نہیں، کویت کی بات کریں، قطر والی، قطر کی سوری کویت کی بات، پہلے والی کی، ہاں، ابھی اس وقت کویت میں یہ حالت ہے کہ انہوں نے سول ڈیفنس کو الرٹ کیا ہوا ہے، اچھا، ساروں کو الرٹ کیا ہوا ہے کہ تیاری پکڑے، جنگ ہو رہی ہے۔ ہنری کسنجر والی بات اپنی جگہ پر، آدھا منٹ صرف آپ کے پاس رہے گی، چلو آخری جو بھی کرنا ہے کر لو۔ کلوزنگ ریمارکس میری یہی ہیں کہ دیکھیں اس وقت بہت بڑا امتحان ہے افغان لیڈرشپ کا اور افغانوں کا۔ گلے شکوے سب کچھ ہو گئے، شکایتیں ہو گئیں، سب کچھ ہو گئے، لیکن سب کچھ ایوری تھنگ ہیز بوائل ڈاؤن ٹو افغانز ناؤ۔ اب جو لیڈرشپ ہے، حکومت میں ہے، عبوری حکومت میں ہے، جج ہے، جو بھی ہے، سب افغانز، اس وقت وہ اگر اپنا ذاتی مفاد چھوڑ کے افغانوں کے حق میں کچھ فیصلہ کر لیں تو یہ افغانوں کے لیے ہی سب سے بہتر ہوگا، افغانستان کے لیے سب سے بہتر ہوگا، ہمارے باقیوں کے لیے تو ہوگا ہی، ہم تو پھر بھی سیکنڈ اس میں آتے ہیں، ہمارا انٹرسٹ افغان پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر وہ خود ہی اپنا انٹرسٹ نہ پہچانے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کوئی بہتر فیصلہ نہ کریں، یہاں پہ ویژنری لیڈرشپ کا سوال آتا ہے کہ اب افغانوں کو اپنے آپ کے ساتھ کتنی محبت ہے، جتنا وہ دعویٰ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر ادھر ادھر، تو وہ محبت، حقیقی محبت کو شو کرنے کا موقع یہ ہے 2019۔ ٹھیک، بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا، اور بٹنی صاحب کے ریمارکس کے ساتھ اتفاق میں بھی کرتا ہوں کہ اتحاد کی ضرورت ہے افغانستان میں۔ طاہر خان اجازت چاہتا ہے، اللہ حافظ۔